اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیان کر رہے تھے وضو کے احکام۔ ہم پہنچے وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے نماز پنجگانہ، جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کی اور جو نمازیں ہیں، جس طرح نماز آیات ہو گئی، نماز جمعہ ہو گیا یا منت کی نماز ہو گئی، ان نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ ہاں، سوائے نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے بولے ہوئے سجدے اور تشہد کے لیے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم سجدہ بھول گئے، اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں، سجدہ جو ہے اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح ہم تشہد بھول گئے، اب وہی تشہد جو بھولے تھے اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ پہلے وضو کریں پھر ان کو انجام دیں، اگر وضو ٹوٹ کے آئے تو۔ تیسری چیز ہے خانہ کعبہ کا طواف۔ جب آدمی حج پہ جاتا ہے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے قرآن مجید کو مس کرنا، بدن کے ساتھ، یعنی ہاتھ کے ذریعے اس کو ٹچ کرنا ہے، اس کو چومنا ہے، یا خداوند متعال کے نام کو مس کرنا ہے۔ اسی طرح معصومین علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو مس کرنے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز ہے اگر کسی نے نظر کی ہو کہ میں وضو کر کے قرآن کو مس کروں گا، کسی نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں وضو کروں گا، تو اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے نجس شدہ اوراق کو دھونے کے لیے، انہیں کسی گندی جگہ سے نکالنے کے لیے، جس طرح بعض اوقات یہ جو اوراق ہیں یہ گندی نالیوں میں چلے جاتے ہیں یا نجس ہو جاتے ہیں، تو ان کو پاک کرنے کے لیے بھی، کیونکہ ان کو ہم ہاتھ لگائیں گے تو پہلے وضو کریں گے پھر ان کو پاک کریں گے یا اس جگہ سے نکالیں گے، تو ان چیزوں کے لیے 6 چیزوں کے لیے وضو واجب تھا۔ ابھی ہے مبطلات وضو، وضو کو باطل کرنے والی چیزیں۔ وضو کو باطل کرنے والی 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے پیشاب، جب انسان پیشاب کرتا ہے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے پاخانہ، جب انسان پاخانہ کرتا ہے تو بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معدے سے نکالنے والی ہوا، جسے ریح کہتے ہیں، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نیند کا آنا، ایسی نیند جس کے ذریعے کان سن نہ سکیں اور آنکھیں دیکھ نہ سکیں، یعنی انسان کو مکمل نیند آ جائے تو اس کے ساتھ وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے تھے، ہم مثلا نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں نیند آ گئی، ایک نماز پڑھی تھی دوسری رہتی تھی، تو دوسری نماز کے لیے اب ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے عقل کا زائل ہونا، جس طرح دیوانگی ہو گئی، مستی ہو گئی، بے ہوشی ہو گئی، عقل جب زائل ہو جاتی ہے تو انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز ہے عورتوں کا خون استحاضہ، اور وہ چیزیں، ساتویں چیز ہے وہ چیزیں جو غسل کا سبب بنتی ہیں، وہ وضو کا بھی سبب بنتی ہیں، جس طرح غسل حیض ہو گیا، غسل جنابت ہو گیا، اس طرح کی اور بھی چیزیں جو غسل کا باعث بنتی ہیں، ان کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر اگر وہ انجام دی جائیں تو وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ آگے ہے جبیرہ وضو کے احکام، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، یعنی اگر انسان کے بدن پر کہیں پہ زخم ہے تو وہاں پہ کیسے وضو کیا جاتا ہے، پٹی لگی ہوئی ہے تو پھر وہاں پہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آنے والے ویڈیو میں بیان کریں گے۔